ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ میرے ہاتھ میں یہ نیوز پیپر ہے اور اس کا نام ہے دینک بھاسکر۔ دینک بھاسکر نے کل ایک خبر شائع کی اور اس خبر کا جو ٹائٹل تھا، اس کی جو ہیڈ لائن ہے، اس نے مجھے پوری خبر کو پڑھنے پر مجبور کیا، کیونکہ جو ٹائٹل تھا چونکانے والا تھا۔ ٹائٹل یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سینا ہے، اس کی جو فوج ہے، اس کا طالبانی کرن کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے خبر پڑھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا خبر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلم دیش اپنی فوج میں اتنی تبدیلی کرے گا، اپنے نعرے کو بدلے گا یا بٹالین کا نام اس طرح رکھے گا، لیکن انڈین میڈیا نے اس کو طالبانی کرن کا نام دے دیا، غلط نظروں سے اس کو دیکھا۔ پچھلے 2-3 دنوں میں لگاتار بنگلہ دیش کے حالات پر انڈین میڈیا نے خبر بھی شائع کی ہے، لیکن بھارت کی میڈیا کو جو سچ بتانا تھا وہ سچ بھارت کی گودی میڈیا نے نہیں بتایا۔ آدھی ادھوری لوگوں کو خبر بتایا گیا اور صرف اتنا کہا گیا کہ بنگلہ دیش نے چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا یا بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، بھارت کو نظر انداز کر لیا، لیکن چین اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئے معاہدے کا بھارت پر کتنا اثر پڑے گا، کتنا نقصان ہوگا، اور کس طرح بھارت کے ارد گرد، بھارت کے نزدیک چین پہنچ رہا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اس ویڈیو میں پوری تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس خبر کو دیکھیے۔ اس خبر کی پہلی سرخی ہے کہ بنگلہ دیشی سینا کا طالبانی کرن، جے بنگلہ کی جگہ دھارمک نعرے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش مسلم خلیفاؤں کے نام پر 4 بٹالین، بھارت کی پروتی سیما پر تعیناتی۔ دراصل بنگلہ دیش میں جب سے حکومت بدلی ہے، یعنی BNP کی سرکار آئی ہے، طارق رحمان پرائم منسٹر بنے، اور عوامی لیگ یعنی شیخ حسینہ کی سرکار نہیں ہے، عوامی لیگ پر پابندی ہے۔ جماعت اسلامی بھلے ہی بنگلہ دیش میں سرکار نہیں بنا سکی، وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن طارق رحمان کی جو حکومت ہے وہ جماعت اسلامی کے خیالات اور نظریات کا مکمل طور پر لحاظ کر رہی ہے، اور بنگلہ دیش کو پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش کی فوج نے اپنی بٹالین کو جو 4 خلفاء ہے ان کے نام پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام میں خلفائے اربعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بنگلہ دیش کی آرمی میں پہلی مرتبہ ان 4 خلفاء کے نام پر بٹالین کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک بٹالین میں 700 فوج شامل ہے، اور جو خبر ہے وہ یہ کہ بھارت سے جو لگتی ہوئی بنگلہ دیش کے سرحد ہے وہاں پر ان 4 بٹالین کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کو بھی دینک بھاسکر نے شائع کیا ہے، بنگلہ دیش کی میڈیا میں بھی خبر موجود ہے کہ وہاں اب تک آرمی کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ ہوتا تھا جے بنگلہ، اب ان نعروں کو اللہ اکبر سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جے بنگلہ کی جگہ بنگلہ دیش کی سینا اور آرمی اب اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گی، دوسرے مذہبی نعرے لگائے گی، اور دنیا بھر کے مسلم دیشوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان جو سیکولر دیش ہے، یہاں بھی بہت سارے نعرے ایسے ہیں جو مذہبی شخصیات کے نام پر ہے یا جو سیکولرزم کے کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتا ہے۔ بٹالین کا ایسا نام ہے جو سیکولرزم کے کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتا، تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی اپنے یہاں جمہوریت کے ہوتے ہوئے خلفائے اربعہ کے نام پر رکھا ہے۔ اب انڈین میڈیا نے سیدھے اس کو طالبانی کرن کا نام دے دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف بھارت سرکار افغانستان کی طالبان سرکار کے ساتھ رشتے بہتر بنا رہی ہے، افغانستان کی طالبان سرکار کو دھیرے دھیرے ریکگنائز کیا جا رہا ہے، ایمبیسی دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کی اوپن ہو چکی ہے۔ طالبان اور افغانستان پر جب پاکستان کا حملہ ہوتا ہے، بھارت کی سرکار ان حملوں کی مذمت کرتی ہے، اس کو کنڈم کرتی ہے، لیکن بھارت کا گودی میڈیا ابھی تک طالبان کو بدنام کرنے پر لگا ہوا ہے۔ طالبان کو شدت پسندی سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح کا نریٹو چلایا جاتا ہے افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف، اور اب بنگلہ دیش کی فوج میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی طالبانی کرن کا نام ان لوگوں نے دے دیا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سب سے اہم اپڈیٹ کے بارے میں۔ بنگلہ دیش کے نئے پرائم منسٹر طارق رحمان نے اپنے انٹرنیشنل وزٹ کے لیے سب سے پہلے ملیشیا کو چوز کیا۔
मलेशिया के बाद उन्होंने चीन का दौरा किया। उम्मीद ये थी कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले भारत आएंगे। भारत सरकार ने इनवाइट भी किया था। इससे पहले की तारीख ये रही है कि शेख हसीना जब भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती, पहला दौरा वो भारत का करती। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात शेख हसीना की हुकूमत के दौर में बहुत अच्छे रहे और ये भारत की ज़रूरत भी है कि बांग्लादेश से उसके ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन साल 2024 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हो गया, वहाँ अबूरी हुकूमत बनी, मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने लगातार भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। भारत और बांग्लादेश का जो माहिदा था उस माहिदे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब जब नई सरकार बन गई है तो ये सरकार भारत को इग्नोर करके चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रही है। अब बांग्लादेश के नक्शा को देखें तो बांग्लादेश का नक्शा आपको ऐसा लगेगा कि भारत के बीच में है। भारत का जो पूरा इलाका है यूपी बिहार का, और उसके बाद वेस्ट बंगाल का सिलसिला शुरू हो जाता है और आगे नॉर्थ ईस्ट है जिसमें आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे 7-8 अहम तरीन स्टेट्स हैं। अब उधर नॉर्थ ईस्ट और बिहार यूपी के बीच में बांग्लादेश की सरहद मौजूद है। बांग्लादेश का कुछ इलाका बे ऑफ बंगाल से मिल जाता है, यानी इंडियन ओशन जो है वो बांग्लादेश से भी मिला हुआ है। वहाँ 1-2 अहम पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा अहम है। अब ऐसे में माना जाता है कि बांग्लादेश एक तरह से इंडिया के बीच में है, इंडिया से घिरा भी हुआ है। और जहाँ से बांग्लादेश की सरहद शुरू हो जाती है तो बीच में एक इलाका पड़ता है जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है, उसको चिकन नेक कहा जाता है। और 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के दूसरे इलाकों से जोड़ता है और उस बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है। आप उसका मैप देखिए, नक्शा देखिए, बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश से ना मिला हुआ होता तो बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा मजबूर होता इंडिया के साथ रिलेशन बनाकर रखने पर, ताल्लुक़ बनाकर रखने पर, क्योंकि भारत के अलावा बांग्लादेश के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन सरहदी इलाका हो जाने की वजह से बांग्लादेश भी अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। अब भारत और बांग्लादेश में हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहें। भारत को बहुत ज़्यादा सामान अगर पहुँचाना होता है नॉर्थ ईस्ट में तो भारत सीधे बांग्लादेश के पोर्ट पर उन सामानों को पहुंचाता है और वहां से बाई रोड नॉर्थ ईस्ट की रास्तों में जाता है, क्योंकि मुंबई से या साउथ से कोई भी सामान पहुंचाना आसाम और नॉर्थ ईस्ट की रास्तों में बड़ा लंबा सफ़र होता है, मुश्किल होता है, बाई रोड सफ़र करना पड़ता है। ऐसे जहाज़ से, कश्ती से, शिप से सीधे सामान पहुंच जाता था बांग्लादेश के पोर्ट पर और वहां से वो सामान फिर बाय रोड नॉर्थ ईस्ट जाता था और बांग्लादेश के पोर्ट का इस्तेमाल होता था। अब बांग्लादेश का जो सबसे अहम पोर्ट है जिसको मंगला पोर्ट कहा जाता है, मंगला पोर्ट को बांग्लादेश ने चीन को दे दिया है। साल 2025 तक ये पोर्ट भारत के पास था। भारत वहाँ डेवलपमेंट कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा था। लेकिन तारिक रहमान ने दौरा किया चीन का 2025 में। शेख यूनुस ने भारत के साथ इस एग्रीमेंट और माहिदा को कैंसिल कर दिया था और अभी तारिक रहमान ने जब चीन का दौरा किया तो चीन के साथ उनका एग्रीमेंट और माहिदा हो गया। मंगला पोर्ट पर बांग्लादेश की हुकूमत ने 110 एकड़ ज़मीन चीन को दे दी है और चीन वहां पर $400 मिलियन से सरमायाकारी करेगा, इन्वेस्ट करेगा। वो पूरा इकोनॉमिक जोन बना रहा है और चीन के किसी देश में इन्वेस्ट करने का या इकोनॉमिक जोन बनाने का मतलब आप समझ लीजिए कि चीन उस पूरे इलाका को अपने कंट्रोल में ले लेता है। चीन की जो पॉलिसी है दुनिया को ग़ुलाम बनाने की, अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका अगर किसी देश को, किसी मुल्क को ग़ुलाम बनाना चाहता है, उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, तो अमेरिका उस देश पर हमला कर देता है, वहाँ अपनी आर्मी और फ़ौज को भेज देता है और वहाँ वो अपनी पसंद की हुकूमत बना लेता है। लेकिन चीन फ़ौज को नहीं भेजता, हथियार नहीं भेजता, आर्मी को नहीं भेजता है, बल्कि चीन उस देश को कर्ज देता है, पैसा देता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करता है और धीरे धीरे चीन उस देश को अपना ग़ुलाम बना लेता है, अपना मक़रूज़ बना लेता है और फिर उस देश की मजबूरी हो जाती है बात मानना। अब बांग्लादेश में वही हो रहा है। मंगला पोर्ट को चीन डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर वो इकोनॉमिक जोन बना रहा है, तो चीन का कंट्रोल बांग्लादेश में बढ़ जाएगा। बांग्लादेश की जो पॉलिसी होगी वो चीन के मुताबिक होगी और इस तरह बिल्कुल इंडिया के सेंटर में चीन पहुँच जाएगा। ये भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। इससे पहले श्रीलंका में भी अब चीन बहुत मजबूत हो चुका है। मालदीव में भी चीन लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ कई पोर्ट चीन बना रहा है। तो भारत के आसपास के देशों में
چین کا جو اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے، وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان صرف یہی ایگریمنٹ اور معاہدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ بنگلہ دیش کی ایک اور تاریخی ندی ہے جس کو تیستا ریور کہا جاتا ہے، تو اس تیستا ریور کو لے کر بھی چین اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا ہے، اور تیستا ریور کو اب مینیج کرے گا چین بھی وہاں انفراسٹرکچر لگائے گا، اور اس دریا کے صفائی کا اور جو دوسرا نظام ہے وہ پورا چین کرے گا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹک اور ڈیفنس کے بیچ میں بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، یعنی ہتھیار بھی، جنگی ساز و سامان بھی بنگلہ دیش کو چین دے گا۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر سب سے زیادہ خطرناک ہے، انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا بھی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کو فائٹر پلین دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش کو انڈیا نے بنایا تھا، انڈیا کی کوشش کی وجہ سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن پایا، ورنہ 1947 میں جو پاکستان بنا تھا تو پاکستان دو حصوں میں تھا، ایک ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان، اور ایسٹ پاکستان یہی بنگلہ دیش تھا۔ دونوں پاکستان کی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں ملتی تھی، اور پاکستان کی حکومت لگاتار بنگلہ دیشیوں پر ظلم کر رہی تھی، اردو زبان کو لے کر کے، تہذیب کو لے کر کے، کلچر کو لے کر کے حکومت میں بنگلہ دیشیوں کو شریک نہیں کیا جا رہا تھا، اور ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تب بنگلہ دیش کے لوگوں نے آزادی کی تحریک چلائی، پاکستان سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا، انڈیا نے بھی ہر طرح کی مدد کی، اور پھر بنگلہ دیش باضابطہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ ایسے میں بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا دشمن اب تک تھا وہ پاکستان تھا۔ بنگلہ دیش کی سب سے زیادہ جو لڑائی تھی اب تک پاکستان کے ساتھ تھی، جس طرح آج بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے زیادہ لڑائی ہے۔ پاکستان کا نام لینا جرم ہے، آپ امریکہ زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پاکستان زندہ باد بھولے سے بھی کہیں پر بول دیا تو آپ پر دیش دروہی کا مقدمہ چلے گا، آپ کو جیل بھیجا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ ان دنوں ایشو کیا جا رہا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ پاسپورٹ پاکستان کے لیے ویلڈ نہیں ہے، پاکستان اگر کوئی جاتا ہے اس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کی 117 شخصیات نے دونوں ملکوں کے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں دونوں دیشوں کے رشتہ کو بہتر بنانا چاہیے۔ خبر در خبر میں کل میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ بہرحال جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان رشتے اچھے نہیں ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش اور پاکستان کے رشتے بہت زیادہ خراب تھے، لیکن اب پاکستان بنگلہ دیش کو فائٹر پلین دینے جا رہا ہے، اور یہ جو فائٹر پلین ہے اس کا نام ہے J-17 تھنڈر۔ یہ پاکستان کا بہت ہی اہم فائٹر پلین ہے، جنگی ہتھیار ہے، اور چین کی مدد سے پاکستان اسے بناتا ہے، اور اب وہ فائٹر پلین پاکستان بنگلہ دیش کو بیچنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس کو لے کر کے پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے، اور انڈیا کے لیے ان خبروں کو پریشان کن بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کے آس پاس لگاتار چین اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا جا رہا ہے، اور گودی میڈیا کو جو سچائی بتانی تھی وہ سچائی گودی میڈیا نے نہیں بتائی۔ گودی میڈیا نے صرف اتنا بتا دیا کہ بنگلہ دیش نے اپنی سینا کا طالبانی کرن کر دیا ہے، خلفاء کے نام پر انہوں نے اپنی بٹالین کا نام رکھ دیا ہے، جے بنگلہ کے نعرہ کو انہوں نے اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر سے تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن جو اصل سچائی ہے کہ کہاں فورن پالیسی میں کمی رہ گئی، بنگلہ دیش کی نئی حکومت کیسے چین کے زیادہ قریب ہو گئی، طارق رحمان نے بھارت کا دورہ کرنے سے پہلے چین کا دورہ کیسے کر لیا، ذمہ دار کون ہے، ان تمام سوالوں کا نہ تو جواب دیا جا رہا ہے نہ ہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے، یہاں QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے 99 کا یا 299 499 کا۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری
हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।